بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن محمد بن اسحاق قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج من مکۃ مہاجرا الی اللہ یرید المدینۃ قال الحمد للہ الذی خلقنی ولم اک شیئا اللہم اعنی علی حول الدنیا وبوائق الدہر ومصائب اللیالی والیام اللہم اصبحنی فی سفری واخلفنی فی اہلی وبارک لی فیما رزقتنی ولک فضلنی وعلی صالح خلقی ووفقنی وإلیک ربی فحببنی وإلی الناس فلا تکلنی رب المستضعفین وانت ربی اعوذ بوجہک الکریم الذی اشرقت له السماوات والارض وکشفت به الظلمات وصلح علیہ امر الاولین والآخرین ان تحل علی غضبک وتنزل بی سخطک اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک لک العتبى عندی خیر ما استطعت ولا حول ولا قوة الا بک۔ عن ابی مروان اسلمی عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر حتی اذا كنا قریبا واشرفنا علیہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للناس قفوا فوقف الناس فقال اللہم رب السماوات السبع وما أزللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أذللنا ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها قدموا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم و مکرم معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دعا والا کام عطا فرمایا۔ اس محنت میں ہر وقت دعا ہے، اور اس محنت میں دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ مومن بندے کی صفت یہ ہے، اور مومن بندے کی صفت یہ ہونا چاہیے 24 گھنٹے میں اگر اس کو جس چیز کی ضرورت پڑے، ہر ضرورت پر اللہ کی طرف خیال جانا، یہ دعا کا خاصہ ہے۔ جس آدمی کو دعا پر یقین ہو، اگر وہ بندہ دعا والا ہو، اس کی صفت کیا ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں پیش آنے والی ہر ضرورت کو وہ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ کی طرف خیال جاتا، وہ اللہ سے سوال کرتا۔ ہر مسلمان ایسا بن جائے، یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے۔ دنیا کے انسان کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، ان کی طاقت اور ان کی بساط کیا ہے؟ ان کی طاقت
اور ان کی بساط کیا ہے؟ سب کو دینے والا، سب کو عطا کرنے والا، سب کو خیر پہنچانے والا اور سب کو شر پہنچانے والا کون ہے؟ خیر پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، شر پہنچتی ہے تو وہ بھی کس کی طرف سے؟ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ میرے عزیزو، جب دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے نا، پھر لوگوں کی طرف خیال نہیں جاتا، اس نے مجھے ستایا، اس نے مجھے تکلیف دیا۔ جب وہ آنے والی تکلیف اللہ کی طرف سے سمجھتا تو پھر لوگوں کی طرف سے ذہن اٹھ جاتا، لوگوں کی طرف سے ذہن اٹھ جاتا۔ اگر کسی کی طرف سے گالی ملی، کسی کو کسی کی طرف سے ذلت ملی، کسی کو کسی کی طرف سے بدنامی ملی، کسی کو کسی کی طرف سے پتھر ملا، پتھر سے مارا گیا، بتاؤ کہ ان سب کو بھیجنے والا، ان سب کو پہنچانے والا کون ہے؟ میرے عزیزو، چھوٹا سا جانور کتا ہوتا ہے اور ہماری نظر میں وہ ذلیل بھی ہوتا ہے۔ اگر کتے کو کوئی ڈنڈا لے کر مارو تو وہ ڈنڈے پر وار نہیں کرتا، مارنے والے کی ٹانگ پر وار کرتا، مارنے والے کی کس پر وار کرتا؟ ٹانگ پر وار کرتا۔ وہ کبھی بھی لکڑی سے اگر کسی نے مار دیا اس کو تو لکڑی کو نہیں کاٹے گا، بلکہ کس کو کاٹے گا؟ مارنے والے کی ٹانگ کو کاٹے گا۔ ہمارے درمیان میں ایک رذیل اور ذلت والا جانور، اسے بھی اتنا سینس اور اتنا خیال ہے اس کو، یہ لکڑی مجھے نہیں مار رہی ہے، مجھے مارنے والا کون ہے؟ تو میرے عزیزو، پھر ہمیں دعا والا دھیان کہاں ہے؟ جب یہ دھیان نہیں تو دعا کیوں مانگتا؟ دعا مانگنا بولے تو بھی اسے وہ فیلنگ رہنا، اسے وہ کیفیت رہنا کہ اللہ دینے والا ہے، تبھی تو نہ مانگے گا۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، مولانا حبیب اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، چھوٹ مل پور کے استاد ہیں انہیں، حضرت فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 48,000 دعا منقول ہے۔ کتنی ہزار؟ 48,000 دعا، کیا بولو؟ 40 پر 8,000۔ جب یہ یقین رہتا نا کسی کو، تو پھر کسی کو دوش بھی نہیں دیتے۔ جب کسی کو یقین ہوتا نا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، تو پھر وہ کسی سامنے والے آدمی کو جو ہے بد دعا نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو ذلت آئی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو تکلیف آئی ہے، کس کی طرف سے آئی ہے؟ اگر اللہ کو یہ حال میرا منظور ہے تو میں زندگی پر رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، اللہ کو اگر یہ حال منظور ہے تو میں کب تک رہوں گا؟ موت تک رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، اللہ کو میرا یہ حال منظور ہے تو کب تک رہوں گا؟ قیامت تک رہوں گا۔ آگ سے نکلنے کی دعا کری کیا بھائی انہوں نے؟ بھائی کہیں سنا آپ نے کہیں سنا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا ہو، اے اللہ تو مجھے انگار میں سے نکال لے، انگار میں سے نکال لے۔ میرے عزیزو، کہ دعا والا بننا بولے تو دعا سیکھنے سے نہیں بنتا، دعا سیکھنے سے
نہیں بنتا. بہت سارے لوگ دعا سیکھ لیتے, دعا لکھ لیتے جی, اور دعا جیب میں رکھ لیتے, دعا کتاب میں رکھ لیتے, لیکن نہیں پڑھتے. دعا کون آدمی پڑھتا؟ دعا کون آدمی پڑھتا؟ دعا کون آدمی مانگتا؟ کہ جس کے عقیدے میں یہ بات ہو, جس کا یقین یہ ہو کہ ہر حالت کس کی طرف سے آتی ہے؟ ہماری حالتوں کو بدلنے والا, ہمارے حالتوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. میرے عزیزو, یہ دعا والا کام ہے. اس محنت میں یقین بھی بدلتا اور دعا بھی سکھائی جاتی. کیسا عجیب کام ہے دیکھو اللہ نے دیا. کیا ہوتا بولو؟ یقین بھی بدلتا, اور پھر دوسرا کیا ہوتا بولو؟ دعا بھی سکھائی جاتی. شروع زمانے میں کارگزاری میں بولتے تھے وہ جماعت نہیں ہے اور جس نے 40 دن میں کم سے کم 40 دعا نہ سیکھے. وہ جماعت نہیں ہے کہ جو 40 دن میں کیا نہ سیکھے؟ 40 دعا نہ سیکھے. پھر تھوڑے دن کے بعد کہے جانے لگا بھئی وہ جماعت نہیں ہے, کم سے کم 40 دن میں 20 دعا تو بھی نہ سیکھے. اب یہ زمانے میں بھئی وہ جماعت نہیں ہے, کم سے کم 10 دعا بھی نہ سیکھے. کم سے کم 10 دعا بھی نہ سیکھے, وہ جماعت نہیں ہے. میرے عزیزو, یہ دعا والا کام ہے. سفر میں جب نکلتے وقت کی دعا, بستی میں داخل ہوتے, بستی میں داخل ہونے کی دعا, بستی میں داخل ہونے کی دعا, جب گشت کرتے تو گشت میں نکلنے وقت کی دعا, اور جب گشت سے واپس آتے اور اس وقت میں استغفار کی دعا, جب مشورہ کرتے تو مشورے کی دعا, کھانا کھاتے تو کھانے کی دعا. میرے عزیزو, اس محنت میں جن موقعوں پر دعا ہے نا, کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے نبی سے یا کسی صحابی سے ثابت نہ ہو. ہر موقع کی دعا اس محنت میں سکھائی جاتی ہے. یہ دعا والا بننے کی محنت ہے, اور دعا کی قبولیت کا یقین اس محنت سے آتا, اس محنت سے آتا. میرے عزیزو, دعا والا بننا بولے تو دعا سیکھنے سے دعا والا نہیں بنتا. دعا سیکھنے سے دعا والا نہیں بنتا. میرے عزیزو, دعا والا بننے کے لیے وہ یقین پیدا کرنا, ہمیں جو بھی ضرورت پیش آتی, ہر ضرورت پوری کرنے والا, ہماری ضرورت کو دیکھنے والا, ہماری ضرورت کو عطا کرنے والا, اور ہماری مراد سننے والا کون ہے بولو؟ ہر حال میں ہمارا خیال کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف جائے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کا پورا خیال کس کی طرف رہتا بولو؟ بچہ جب چھوٹا رہتا ہے پورا خیال کس کی طرف رہتا ہے؟ ہاں, دودھ پینے کے لیے بھی ماں, کھلانے کے لیے بھی ماں, باہر لے جانے کے لیے بھی ماں, اور چاکلیٹ کے لیے بھی ماں. جب تھوڑا سا اور بڑھ جاتا تو پھر اس کے ذہن میں ذرا گنجائش ہوتی, وہ ماں سے نکل کے باپ کی طرف بھی آتا. بیٹا کیا سوچتا؟ گھر میں کی چیزوں کو ماں سے مانگتا, باہر کی چیزوں کو کس سے مانگتا؟ باپ سے مانگتا. گھر میں کی چیزوں کو کس سے مانگتا؟ ماں سے مانگتا. باہر کی چیزوں کو باپ سے. ابا مجھے یہ لا کے دو, ابا مجھے سائیکل لا کے دو. اب سائیکل ماں سے نہیں مانگتا, ہو کس سے مانگتا؟ وہ سمجھ گیا کہ اس کو دینے والا کون ہے, اس کو دینے والا کون ہے. ہاں, ماں نہیں لا سکتی, ماں گھر میں رہتی بیچاری, باپ کماتا ہے, باپ باہر رہتا ہے, مجھے سائیکل کون لا کے دے گا؟ باپ لا کے دے گا. سائیکل کون لے گا تھا؟ باپ لا کے دے گا. چھوٹا بچہ ماں سے کنورٹ ہو کے, ماں سے ڈائیورٹ ہو کے, اور ماں سے بدل کر کس کے اوپر آ گیا؟ باپ کے اوپر آ گیا. باپ کے اوپر آ گیا. اور تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا جی, جب اسکول کالج میں جائیں گا تو بچے اسے ستائیں گے, تو
پھر ماں باپ کے پاس نہیں آتا، اس کے ٹیچر کے پاس جاتا، سار اس نے مارا، سار میرے کو، اس نے میری کاپی چرو لی، اس نے میرا قلم اٹھا لیا، سر نہ پڑھتوں سر پڑھوں۔ جب اسے معلوم ہو گیا ماں گھر میں رہتی ہے، باپ دکان پہ رہتا ہے، اب میری مدد کے لیے کون آئے گا؟ میری مدد کے لیے کون آئے گا؟ ٹیچر آئے گا، استاد آئے گا۔ میری مدد کے لیے کون آئے گا؟ استاد آئے گا۔ میرے عزیزو، جب اور تھوڑا سا بڑا کمانے والا بنتا، اس کا یقین ماں سے بھی ہٹ جاتا، باپ سے بھی ہٹ جاتا، ٹیچر سے بھی ہٹ جاتا، اور اس کے کمانے والے پیسے پر آ جاتا۔ اب وہ سوچتا رہتا ہر کام کس سے بنتا؟ بولو، پیسے سے۔ ہر کام کس سے بنتا؟ پیسے سے بنتا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جماعت کی جو محنت ہے، یہ جو یقین ہے نا، ماں سے، باپ سے، ٹیچر سے، اور اسی طریقے سے کس سے؟ کہ اپنے پیسے سے، یہ ساری چیزوں سے یقین ہٹا کر کس کی طرف؟ جیسے چھوٹے بچے کا یقین ماں کی طرف چلے آتا، اس طریقے سے ہر ایمان والے کا یقین کس کی طرف جانا؟ کہ دینے والا کون ہے؟ ہماری مشکل دور کرنے والا کون ہے؟ یہ یقین آیا تو تب دعا والا بنتا، یہ یقین آیا تو تب کیا بنتا؟ دعا والا بنتا۔ پانی میں چل کے جا کے تو بھی جاتا، لکڑی مارے تو دریا رستہ دے کے تو بھی دے آتا۔ ایسا یقین آ جائے گا نا، جب وہ سوچے گا میں چل کے جانا ہے تو پانی اس کے لیے کیا کرے گا؟ راستہ دے دے گا۔ اگر وہ ڈنڈا مارے گا پانی میں تو پانی اس کے لیے کیا کر دے گا؟ راستہ دے دے گا۔ شرط کیا ہے بولو میرے عزیز؟ دعا والا یقین بنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کوستے رہتے، مجھے اس نے ایسا کہا، مجھے اس نے ایسا کہا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ارے بولو بھائی، کس کی وجہ سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے؟ اس کا تو خیال ہی نہیں، اس کا تو خیال ہی نہیں۔ ہمیں بیپار میں نفع نقصان کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ ہمیں ذلت کس کی وجہ سے ملی؟ کس کی طرف سے ملی؟ بولو کس کی طرف سے؟ عزت بھی اللہ کی طرف سے اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے۔ میرے عزیزو، یہ دعا والا کام ہے، اس میں آدمی دعا والا یقین پیدا کرتا اور دعا سیکھتا بھی ہے، اور خصوصاً اللہ کے راستے میں بستی میں داخل ہونے کی اور بستی سے باہر نکلنے کی، اور اسی طریقے سے کہ اللہ کے راستے میں نکلتے وقت کی، گھر سے نکلتے وقت کی، گھر میں داخل ہوتے وقت کی، یہ جتنی بھی دعائیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، میرے عزیزوں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اعمال ہیں۔ دعوت میں ہونے والا یہ ایک عمل بھی سنت سے خارج نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے بولا؟ سنت سے کیا نہیں ہے بولا؟ اگر امیر صاحب کہیں بھائی ساتھی مسجد میں بکھر کر نہ سو، سب لوگ مسجد کے ایک طرف بستر لگا کر سو، میرے عزیزوں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بھی کیا ہے بولا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دعا مانگا کرتے تھے، آپ کے الفاظ کیا تھے؟ آپ کے الفاظ کیا تھے؟ دیکھو، ابراہیم ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے جی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ مکے سے مدینے کے لیے جب ہجرت کر رہے تھے، اللہ کے راستے میں نکل رہے تھے، تو اس وقت میں آپ نے یہ دعا کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بنایا، میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے مجھے بنایا۔ اے اللہ، میری دنیا کی مصیبتوں کو، زمانے کے گردشوں کو، دن اور رات کی پریشانیوں کو دور فرما، کیونکہ دور کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ، سفر میں میرا ساتھی بن جا، میرے گھر والوں کے لیے دیکھ بھال کرنے والا بن جا،
جو چیز میں سفر میں لے کر جا رہا ہوں اللہ تو اس میں برکت دے۔ اے اللہ مجھے تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے، اللہ اس سفر میں میرے اخلاق کو اچھا کر دے، اے اللہ اس سفر میں میرے اخلاق کو کیا کر دے؟ اچھا کر دے۔ اے اللہ تیری محبت میرے دل میں عطا فرما، مجھے کسی کے سامنے جھکنے والا نہ بنا۔ اے کمزوروں کے رب، تیرے نورانی چہرے کے طفیل جس سے ساتوں زمین ساتوں آسمان روشن ہو جاتے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے غصے سے، تیری ناراضگی سے، تیرے غصے سے، تیری ناراضگی سے، میری نعمت کے ختم ہونے سے اور میں غلط راستے پر چل پڑنے سے اور عافیت کے ختم ہو جانے سے، شفا مجھ سے دور ہو جانے سے، اے اللہ، اے اللہ میرے اندر نیکی پر چلنے کی طاقت پیدا فرما، نیکی پر چلنے کی کیا پیدا فرما؟ طاقت پیدا فرما۔ تیرے سوا نہ کوئی طاقت بخشنے والا ہے اور نہ کوئی قوت بخشنے والا ہے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی دعا فرماتے ہیں۔ دوسری روایت دیکھو، مروان اسلمی اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر پہنچے، یہاں تک کہ خیبر قریب آ گیا، وہ خیبر کی بستی ہمیں دکھنے لگی، خیبر کی بستی ہمیں اپنی نظروں کے سامنے دکھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پلٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے عزیزوں، پیدل جماعت میں ہم بھی ایسے کرتے تھے، کہیں راستے میں جاتے تھے ہم، تو جب گاؤں قریب آتا تھا تو جماعت آتی ہوتی تھی، میں پلٹ کر کھڑے ہو جاتا تھا ایسے، پھر سب لوگوں کو جمع کر کے کسی جگہ بٹھاتے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ پلٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں سے کھڑے ہو جاؤ، تو سارے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے؟ دعا مانگو۔ اللہ سے دعا مانگا، اس کے الفاظ، اے اللہ ساتوں آسمانوں کا اور جو چیزیں ساتوں آسمانوں میں ہیں اس کے رب ہیں، اے اللہ ساتوں زمینوں کے اور ساتوں زمینوں کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے بھی آپ رب ہیں، اے اللہ آپ تمام شیاطین کے اور شیاطین نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ان کے بھی آپ رب ہیں، اے اللہ ہواؤں کے جن چیزوں کو ہواؤں نے اڑایا اس کے بھی آپ رب ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس بستی کی اور بستی میں رہنے والے لوگوں کی اور بستی میں رہنے والے چیزوں کی خیر کا کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس بستی کی، بستی میں رہنے والے لوگوں کی، بستی میں رہنے والی چیزوں کی شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ جب یہ دعا پڑھنے کے بعد اور اپنے ساتھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اب چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب چلو، تو ہم سب ساتھی اب چلنا شروع کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بستی میں داخل ہونے کی دعا، بستی سے باہر نکلنے کی دعا، مسجدوں کو دیکھنے کی، چڑھائی پر چڑھنے کی، اتار میں چلنے کی، اور جو ہے سواری کی، اور پانی والی سواری کی، ہوا والی سواری کی، جی اسی طریقے سے جو بھی ہمارے کام 24 گھنٹے میں گزرتے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک مسنون دعا ہے۔ ہر چیز کے لیے کیا بولو؟ یہ ایک مسنون دعا ہے۔ ہر ایمان والا مسنون دعا سیکھنا بھی ہے اور مسنون دعا والا یقین بھی بنانا ہے۔ تو بناؤ گے انشاءاللہ میرے عزیزوں۔ آج کل کے دور میں کہ جماعتیں دعاؤں کی طرف بہت کم دھیان کرتی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر جماعت سے میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کم سے کم کہ 4 دن میں ایک دعا سیکھو اور 40 دن کے اندر
کتنی دعا ہو جائیں گی؟ 10 دعا ہو جائیں گی. اور مسنون دعائیں زندگی پلٹ دیں گی. آدمی پڑھتا رہے گا، دعا قبول ہوتی رہیں گی، یقین بھی آتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے جو دعا ہم مانگیں گے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، دعاؤں کا اہتمام بھی کرو گے، دعا والا یقین بھی کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. تو بھئی آج 2 روایتیں تھیں، اس لیے میرے خیال سے تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے. چلو دعا مانگیں. مولانا الیاس صاحب کسی نے کہا کہ آپ کیا پڑھ کے دم کرتے ہو تو اچھے ہو جاتے؟ بولے موقع محل کی دعا پڑھ کے دم کرتے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی دعا والے بزرگ تھے. آپ کی زبان میں اثر تھا جس وجہ سے آج پوری دنیا سفر کر رہی ہے. پوری دنیا کیا کر رہی ہے بولو؟ حرکت میں ہے. ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک میں، پتہ نہیں کہاں کہاں کا آدمی ملے. اللہ ہمیں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، خطا درگزر فرما. اے اللہ ہمیں تیری محبت عطا فرما، دین پر چلنے کی قوت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما. اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئی، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما، مسنون دعاؤں کا شوق عطا فرما. اللہ دعاؤں کی قبولیت کا یقین بھی عطا فرما. اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بھائی شب گزاری کے لیے بھی آ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ شب گزاری کرو بھائی مرکز میں. ماشاءاللہ آج کولمل پلی کے بھی ساتھی آئے ہیں 2-4. کون کون ہے وہ کولمل پلی کے ساتھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. بھائی آپ لوگ آتے رہو بھائی ہر اتوار میں جی. آپ ہر اتوار میں مرکز کو آنا چاہیے نا جی. آتے رہو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. چلو